إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وبه قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجار بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلاء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يسروا عليه كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ من ملك. قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يقدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا. قلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا. فقلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت ألا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس تبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم تبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخط لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت ألا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يقدر؟ فذكرت ألا. وكذلك الرسل لا تقدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يخرج بغار حراء فيتحنس فيه وهو الطعام بالليالي. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في روايته أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وہی کہ اول وحال جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا فرمائے گئے وہ رویا صالحہ ہے. رویا صالحہ اچھے خواب نئے خواب. فکان لا یرا رؤیا الا جاء مثل فلق الصبح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے ہیں الا جاء مثل فلق الصبح، اور صبح کی روشنی کی طرح، صبح کی پوہ کی طرح بالکل ہو بہو پورا رہتا ہے. اللہ جاء مثل فلق الصبح. خواب کے بارے میں رکھیے تھا. خواب کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب وہی ہوتے ہیں. باقی اور حضرات کو جو خواب آتے ہیں، خواب کی کئی قسمیں ہیں. بعض خواب مبشرات ہوتے ہیں، اطمینان قلب کے لیے بھی ہوتے ہیں، دل کی تسلی کے لیے بھی ہوتے ہیں. اچھے خواب ان کے لیے بھی بعض دفعہ اشارات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ بعض دفعہ خواب پر ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے. تعبیر تسلیم بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ملکہ ہوتا ہے، جس کو چاہیں اللہ پاک عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں ایک صاحب آئے. حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں سانپ سے مسواک کر رہا ہوں. خواب کا ظاہر کیسا ہے؟ تعبیر کی مان لگے خواب میں مال کی تعبیر سانپ سے کی گئی ہے. خواب کی تعبیر سانپ سے کی، مال کی تعبیر سانپ سے. وہ مال جس کی زکات ادا نہ کی جائے، وہ مال جس کی زکات ادا نہ کی جائے، وہ مال وہ سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور اس سے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا اور وہ منہ کی دونوں جانبوں کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک. جس مال کی زکات ادا کی گئی،
مال کی بھی زکوٰۃ ادا کر دی جائے. میرے حضرت جامع شفیع فرمائے ہوئے صحیح میرے نمائندگی کرنا مسئلے میں کوئی فرق لگے تو مجھے فون بتا دینا. میرے حضرت فرمائے لگے کہ جس کے پاس مسئولات ہیں خواتین ہیں ان کے پاس زیور وغیرہ ہوتا ہے سونا چاندی زیور وغیرہ یہ سونا چاندی یہ دولت نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا یہ ہے دولت الحمدللہ. یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی کتنا الحمدللہ کہتے رہتے ہیں کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے. اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو جائے وہ کام دنیا کا نہیں وہ آخرت کا بھی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک کی ذات جماعت کا کام بھی بڑی برکت والا کام ہے. دین کے جتنے بھی شعبے ہیں سب برحق ہیں. کسی ایک میں خدمت کریں لیکن محبت سب کے ساتھ محبت کی برکت سے سب میں حصہ پڑ جاتا ہے. کسی کی تنقید نہ ہو بلکہ حضرت نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ایک آدمی کو دین کا کوئی بھی کام کرنے کے بعد یہ جذبہ حاصل ہو جائے کہ اللہ میں نے کچھ نہیں کیا فرمایا اس کو سب کچھ مل گیا. اللہ پاک کی بارگاہ میں عزت کی ساری بڑی پسند ہے. اس کو نہ بہت پسند ہے. فخر جو ہے ہم جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. فضل کا معنی کیا ہے؟ فضل کا معنی اے اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا اور ہم نے آپ کو کچھ نہیں دیا. ہم نے کیا دیا ہے؟ اگر ہم پیشانی سے سجدہ کرتے ہیں تو یہ پیشانی بھی تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. ہم دیتا زبان سے بول رہا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. میرے سینے میں کچھ خوش تقریب آپ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے طلباء ہیں یہ سب جگہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. آپ ہسپتال میں چلے جائیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ بیٹھ کر ہسپتال میں لگے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پچھلے دنوں میں ہسپتال میں کئی مرتبہ وہ ٹیسٹ کے لیے جانا پڑا تو بار بار وہ خون ٹیسٹ کے لیے وہ خون بھر لیتے ہیں سوئی جو ہوتے ہیں اب اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے. لیکن پھر ترمذی شریف کی حدیث شریف یاد آئی اس سے حوصلہ ملا. حدیث شریف میں آتا ہے لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفعه الله بها درجة وحط بها خطيئة. کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے. ہاں جیسے میرے حضرت فرمائے لگے مومن کے لیے تکلیف ایسی ہے جیسے کریلے کی مٹھائی. کریلے کی مٹھائی یہ تو آپ میں سے کسی نے کریلے کی مٹھائی کھائی ہے. یہ کریلے کی مٹھائی دیکھنے میں وہ شکل کریلے جیسی ہوتی ہے اور میں ڈالیں تو گلاب جامن ہے بالکل ہے میٹھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ہے باقی اللہ ہم چونکہ ظاہر کا بھی اللہ سے عافیت مانگتے ہیں کیونکہ ایک ظاہری حالت کا بھی اثر ہوتا ہے. ہم کمزور ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت. لیکن مسلمان کے لیے بڑی تسلی مسلمان مہمان کہہ رہے وہاں ہسپتال میں تھا تو ڈاکٹر صاحبان بیچارے ملنے کے لیے محبت سے تشریف لائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات میں ڈالی جو ان کی خدمت میں رکھی. ہمارے نئے ڈاکٹر صاحبان ان کی خدمت میں ایک بھائی کہنے لگے کہ آپ حضرات مریض کو تو دیکھتے ہی ہیں کیونکہ آپ کی خدمت ہے ڈاکٹر صاحبان کی خدمت ہے آپ نے روز مریضوں کو دیکھنا ہے. مریض
کو آپ دیکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ مریض کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ بیمار اسی کے لیے تربیت رہیں تو 70,000 فرشتے آپ کو مفت مل جائیں گے۔ ہماری قرآن مسلم میں ہمارے تبلیغی بات کے حضرات بیان کرتے ہیں، جو صبح کسی مریض کی یاد کے لیے جائے شام تک 70,000 فرشتے ان کے لیے مغفرت دعا کرتے ہیں۔ شام کو جائے صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ ہی بھی جب برتا ہے اللہ تعالیٰ خالد بخشی صاحب چاہے سندھ سے ہے، شہزاد سندھ سے ہے، بس صرف تھوڑی سی بس مجھے سب یاد کری بیمار سے یا مار سے اللہ تعالیٰ اللہ نے بڑے بڑے سارے 410 بیچارے مہمان ہیں جو تیرے مسلم بیمار کو سے لیا ہے، میں سفر کو جا رہا تھا رستے میں بس کھڑے کھڑے بس جرمن کی مکان بیمار کو سے لگے کتنا خلوص ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہمارے ہر بھائی مولانا صاحب بڑی محبت سے تشریف لائے جاتے ہیں، یہاں جو آتا ہوں بھائی پتہ نہیں ہے ہمارے نیک اساتذہ ہے، شاید یا بزرگوں کی محبتیں اللہ تمام اساتذہ سب ٹھنڈی ہوا ہے الحمدللہ، اپنے نیک اساتذہ ان سے میرے گھر ان کے قدموں میں ہم نصیب رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، یہ سب ہمارے سر پہ میں بھی دعا کری پچھلے حضرات کو ارادہ کر کے کر آپ کو لیکن جو بھی ایسی تکلیف مجھے مشکل ہو گئی پھر مجھے کبھی نہیں حال ہو گئی حضرات اللہ کا شکر ہے جمعت بھی گیا الحمدللہ 1 بجے وہاں سے واپسی ہوئی بھائی محمد صاحب میں نے ایک سال کا ہے طلبا کی زیادہ کر کے پریشانی ہے اور پھر اللہ نے یہاں جماعت والے بزرگ حضرات اللہ نے بھی اللہ نے نورانی جڑوں کی زیادہ نصیب فرما دی، یہ سب ہمارے بزرگ یہ ٹھنڈی ہوا ہے ہم بھی جماعت کی برکت سے بھی یہاں پہ میرے دادا جان تھے، ہمارا ہندوستان میں میوات کا علاقہ ہے، میرے دادا جان تھے بڑے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں ہمارے گھر پر تشریف لائے، میری دادی صاحبہ کو پڑھتے ہیں فرمائی میاں جی کو تبلیغ کے کام سے لگو بس حضرت جی کی ایسی کو توجہ کا اثر الحمدللہ دہلی سے جماعت آتی ہے، اللہ جان کھیت میں ہر کنارے ہوتے ہیں، حضرت جی نے دہلی میں بلایا بس ایسی اطاعت کا جذبہ پھر ہر چھوڑنے گھر نہیں جاتے تھے انہیں سے جماعت کے ساتھ پاکستان بننے سے پہلے یہ سب علاقہ ہے ماں کی برکت سے اللہ تعالیٰ جماعت کا کام بھی بڑی برکت والا کام ہے، سب کی روحوں کو اللہ قائم دائم رکھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو صالح اللہ تعالیٰ برکتوں سے بھر دے، سچے خواب میں خواب بندہ سے کچھ اور ہوتا ہے، بعض دفعہ تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب سانپ سے مسواک کر رہا اور فرمانے لگے تعبیر اللہ کیسی لی حدیث کی روشنی سے لے کہ خواب میں مال کی تعبیر سانپ سے دی گئی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے اس سانپ کس پر اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فرمائے پھر آپ مسواک کرتے تھے، مسواک سانپ سے مسواک کر رہے تھے، مسواک کرنا سنت ہے، لہذا خواب کی تعبیری ہے کہ اللہ آپ کو مال دیں گے اور اس مال سے احیاء سنت کا کام دیں گے، اللہ سنتوں کو زندہ کرنے کا کام دیں گے، کتنی اچھی تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا تو بات خواب کر رہے ہیں ہمارے حضرت مولانا عبدالرحمن شیخ صاحب کی خدمت میں ایک نوجوان خواب دیکھا ہے
تو حضرت نے بجائے خواب سننے تو ہم آپ یہ دعا کریں. میں نے کہا خواب سننے میں نے کہا آپ یہ دعا کریں. آپ یہ دعا کر دے یا اللہ اس خواب میں جو خیر ہے نصیب کرنا, اس میں جو شر ہے اس سے معفو کرنا ہے, تو پھر کوئی خواب نقصان نہیں دے گا. اور رونا خواب ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. مسیح سے باہر ہوں تو 3 دفعہ پکار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میرے کیا تھا شروع میں نے اپنے حضرت سے اصلاحی تعلق تو بڑی برکت دیکھی. بعض دفعہ کو اچھا خواب ہے, پہلے یہ تھا شروع میں کوئی اچھا خواب دیکھتا تو حضرت کو لکھ دیتا. ایک دفعہ اس کا بھی تنبیہ فرمائی جاتا ہے اور وہ اپنی روحانی فراست سے اندازہ ہو گیا کہ یہ خواب اس لیے بیان کر رہا ہے کہ حضرت کو پڑھ جائے کہیں پہنچا ہوا ہی کر رہا ہے. تو حضرت نے اس پر بھی ڈالا. فرمانے لگے کہ آپ نے اپنے فضائل لکھ دیے ہیں, کوئی اصلاح کی بات میں کچھ نہیں. اپنے فضائل لکھ دیے ہیں, کوئی اصلاح کی بات میں کچھ نہیں. اچھے خواب مبشرات ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, لیکن بس انہیں پر مدح کوئی کسی چیز کا مدار نہیں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ پہ آ جائیں, اللہ تعالیٰ کا انعام نہ ہو تو پھر بھی بس لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پہ اتباع سنت, اتباع شریعت جو ہمارے اختیار میں ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے. بعض دفعہ دورہ حدیث کے طلباء میں بعض طلباء میں عزت پڑتی ہے کہ جن کو دورہ حدیث والے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی, شاید ان سے دورہ میں کوئی بات ہے نہیں, ایسا نہیں. ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار بہت ساتھ منزل الحمدللہ, اور ایک ہمیشہ کے دیدار کا راستہ وہ اتباع سنت. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اس کی برکت سے ہمیشہ ہوتا ہے. حضور کے مبارک قدموں میں ہمیشہ کے لیے اللہ شکر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہمارے دل و گسان حضرت مولانا مقدس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پہلے انتقال ہوا. ہمارے حضرت بھائی مولانا مقدس صاحب اللہ مشکل فرمائے. میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے واپسی ہو رہی, بڑی ان کی شفاعت تیسری منزل سے مجھے تشریف لائے. سامنے گھر کے قریب سواری قریب کھڑے ہو کر رخصت کرتے وقت اللہ فرمانے لگے تم مدینہ منورہ سے جا رہے ہو تو یہ نیت کر کے جاؤ کہ سرکار کے کام کے لیے جا رہے ہیں. پھر فرمانے لگے جو آدمی سرکار کے کام میں جہاں بھی لگا ہوا ہے وہ سرکار کے پاس ہی ہے, وہ حضور کی روح مبارک کو ٹھنڈا پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آپ کو بڑا کام کیا تھا, اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مجاوری ہے, ان کو آگے پہنچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے دیوانے طریقے ان سے اپنے پیارے صحابہ کرام کے قلوب کو منور کرنا اور روشن کرنا. سب آپ کو مبارک کام. اللہ خوشی سے بھرتے ہیں ہمارے دلوں میں, اللہ خوشی سے بھرتے ہیں. جماعت والے اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. مجھے رائے ان کی دعا لیتے رہے اپنے بزرگوں کے الحمدللہ. جب موقع ملے خدمت بیٹھتے رہے انشاءاللہ. اللہ خوشی سے مسلمانوں کے پاس
آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے، مایوسی نہیں ہے یار، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے، اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے۔ مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، حوصلہ دے دیا کریں۔ من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، جو کسی مصیبت زدہ آدمی کو تسلی دے، جتنا ثواب صبر کرنے مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملے گا، جتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملے گا۔ الحمدللہ۔ کاروبار کا بھی حالات آ جاتے ہیں، کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کروڑ تک کی آپ کی ضرورت ہے، کاروبار شکریہ، کروڑ تک